میں برطانیہ کا ایک تھا سیکورٹی کا بہت بڑا آفیسر تھا، اس کو ایک دن دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا۔ انویسٹیگیشن آپ کرتے ہیں، آپ کی ایجنسیاں بھی کرتی ہیں، مجرم پکڑتے ہیں۔ تو وہ گفتگو کرتے کرتے یہاں، میں نے یہ کسی مسلمان کی زبانی آج تک نہیں اس اینگل سے نہیں سنی تھی جو اس سے میں نے سنی۔ تاریخ میں لکھا ہوا تو ہے کہ مسلمانوں کو یہ تھا کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ ابو جہل کے لشکر میں افراد کتنے ہیں اور ان کے بڑے بڑے سردار کتنے۔ تو وہ چوکیاں تو میں نے کہا کہ قائم کی ہوئی تھیں، تو کچھ لوگ ان کے لشکر سے پیچھے رہ گئے تھے، تو ان کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا، 2 بندوں کو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے آ کے جیسے طریقہ تھا کہ ان کو مارتے تھے، پوچھتے تھے بتاؤ تمہارے لشکر میں بندے کتنے ہیں، تو وہ کوئی صحیح بات نہیں کرتے تھے۔ پھر پوچھتے سردار کون کون ساتھ آیا ہے۔ یہ پچھلی آیتیں اگر آپ کی سمجھ میں آ جائیں، بھائی ادھر بے سر و سامانی تھی نا، کچھ بھی نہیں تھا پاس، 1000 کا مقابلہ کرنا ہے، اور ادھر میدان میں 305 لوگ تھے۔ 8 کو تو ویسے بدری صحابی کا درجہ دیا گیا نا، میدان میں 313 بھی نہیں، مثلا حضرت عثمان غنی مدینہ شریف میں تھے، ان کو بھی بدری صحابی کا بعد میں درجہ دیا گیا، 8 لوگ نہیں تھے وہاں موجود۔ اب ان میں سے بھی 35 ریزرو رکھ لیے، اور حال یہ ہے کہ 70 اونٹ، 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں۔ ادھر ہر بندے کے پاس زرہ بھی ہے، خود بھی ہے، تلوار بھی ہے۔ تو یہ تو موت کے منہ میں جانے والی بات تھی، سیدھی سیدھی۔ تو اس نے بڑی کمال کی بات، اس نے کہا انویسٹیگیشن کرنے کا یہ تاریخ انسانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اچھا، جب صحابہ ان کو مار رہے تھے تو وہ بتا نہیں رہے تھے، ظاہر ہے سیکریسی تھی ان کی بھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا یار ان کو کیوں مارتے ہو، ادھر لاؤ، میرے پاس لاؤ۔ اور وہ جملہ آپ نے فرمایا، وہ لکھا ہوا ہے سیرت کی کتاب، آپ نے فرمایا جب یہ سچ بولتے ہیں تو تم مارنا شروع کر دیتے ہو، جب جھوٹ بولتے ہیں تو پھر چھوڑ دیتے، تم چلے جاؤ۔ تو وہ آفیسر کہہ رہا تھا کہ میں حیران ہو گیا یہ چیز پڑھ کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پہلا سوال یہ کیا کہ تم مکے سے کس دن چلے تھے؟ انہوں نے کہا جی فلاں دن چلے تھے۔ اچھا، پہلا پڑاؤ تم نے کہاں کیا؟ جی فلاں جگہ پہ۔ اس دن کس سردار نے کھانا پکایا تھا لشکر کا؟ انہوں نے کہا جی فلاں سردار نے پکایا تھا۔ اچھا، تو کتنے اونٹ ذبح کیے تھے اس دن؟ جی 9 کیے تھے۔ اچھا، اگلے دن پڑاؤ کہاں ڈالا؟ جی فلاں جگہ پہ۔ کس سردار نے کھانا پکایا تھا؟ عتبہ نے جی۔ اگلے دن شیبہ نے پکایا، پھر ابو جہل نے پکایا۔ اچھا، اس دن کتنے اونٹ تھے؟ جی 10 اونٹ اس نے ذبح کیے تھے۔ تو وہ چونکہ اب ایک منزل ہی رہ گئے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں اس کو مار رہے تھے؟ 1 اونٹ 100 بندے کے لیے عرب جو ہیں وہ ذبح کرتے ہیں، یہ ہر منزل کے کبھی 9 اونٹ کا ذکر کر رہے ہیں، کبھی 10 کا، ایسا مطلب ہے 900 اور 1000 کے درمیان تعداد ہے ان کی۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ ہر منزل پہ کس سردار نے کھانا پکایا، یہ بھی پتہ چل گیا کہ لشکر کے ساتھ سردار کون کون سے۔ تو کیا فائدہ ان کو مارنے کا بھائی؟ تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف آپ کو یہ بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، نہیں، یہ بھی بتایا کہ دشمن کی ہر حرکت پہ نظر چوکیاں بنا کے کیسے رکھنی ہے، انویسٹیگیشن کیسے کرنی ہے۔ اور سرکار نے اسی وقت فرما دیا، آپ نے فرمایا فکر نہ کرو، وہ ان کی تعداد 900 سے 1000 کے درمیان ہے، اور ان کے یہ جو سردار ہیں یہ ساتھ آ رہے ہیں، اب اس حساب سے اپنی تیاری کر لو۔ تو ہم چونکہ سمجھتے ہیں کہ دین کا تعلق جو ہے نا وہ صرف اسی بات سے یہ ہے کہ یہ کچھ چند عبادات کرنی ہے، نماز روزہ کرنا ہے اور بس سارا کام جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی رہنمائی کی۔